نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا عدو ولا صفر ولا حامة۔ معزز سامعین، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہے۔ اس مہینے کے بارے میں جاہلیت کے زمانے میں بھی اس قسم کے جاہلی نظریات تھی اور ابھی تک وہ نظریات چلی آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلی نظریات کی تردید کے لیے فرمایا کہ لا عدو ولا صفر ولا حامة۔ لا عدو میں تو ایک مرض کا خود سے دوسرے کو منتقل ہونا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کی تردید فرمائی۔ ولا صفر میں اس بات کی تردید فرمائی کہ سفر کے بارے میں جو نحوست کا عقیدہ ہے یہ درست نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس طرح عموماً لوگ سفر کے مہینے میں خوشیاں نہیں مناتے، شادی بیاہ نہیں کرتے اس وجہ سے کہ شاید اس مہینے کے اندر کوئی نحوست ہے، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح تردید فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے، عموماً اس حوالے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من بشرنی بخروج الجنہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو مجھے ماہ سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ یاد رکھیں، یہ روایت باتفاق محدثین من گڑت ہے، بی بنیاد ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا لا اصل لہو، کہ یہ ایک بے اصل بات ہے، یہ بالکل بھی حدیث نہیں ہے۔ تو اس لیے سفر کے مہینے میں خوشی نہ منانا اور اس کو نحوست والا سمجھنا شریعت کی روح سے بالکل غلط ہے۔ دوسری بات سفر کے مہینے کے حوالے سے یہ ہے کہ سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ کا دن ہے اس میں بہت ساری اس کے بارے میں من گڑت باتیں اور نظریات مشہور ہیں۔ بہت سارے لوگ سفر کے مہینے کی آخری بدھ کو روزہ رکھتے ہیں، ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سنت عمل ہے۔ یاد رکھیں، سفر کے مہینے کی آخری بدھ میں نہ کوئی نماز ثابت ہے، نہ کوئی روزہ ثابت ہے، نہ کوئی خوشی منانا ثابت ہے، نہ کوئی مٹھائیاں تقسیم کرنا ثابت ہے۔ اور جو اس نیت سے سنت سمجھ کر سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں اگر ایسا کچھ کرے گا تو وہ بدعت کے زمرے آئے گا، وہ اپنے آپ کو گناہگار کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔